کائٹ رنر خالد حسینی کا پہلا ناول ہے اور یہ انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بنا اور 34 کنٹریز میں یہ پبلش ہوا اور اس کے 25 چیپٹرز ہیں۔ ناول کے سٹائل کی بات کریں تو اس میں بایوگرافی کا سا سٹائل نظر آتا ہے اور خالد حسینی افغانستان سے امریکہ شفٹ ہوئے تھے۔ ناول میں بھی ایسی ہی کہانی نظر آتی ہے اور یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کو مشکل وقت میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر افسوس ہے۔ سیکنڈلی یہ ایک سلو سٹوری ہے، ٹو مچ ڈیٹیلز ہیں افغانستان کی کنڈیشن اور اس کے کلچر کے بارے میں، اور ڈسکرپشن زیادہ ہے اور ڈائلاگز اور ایکشن کم ہے، کہ فاسٹ موونگ سٹوری نہیں ہے۔ تھرڈلی سٹوری کافی حد تک پریڈکٹیبل ہے اور زیادہ سسپینس نہیں ہے ناول میں، اور فورتھلی جو اس کا سٹائل ہے وہ ہیومرس ہے کہیں کہیں، جو کہ زیادہ تر افغان کلچر کے بارے میں ہے۔ ففتھلی اس میں ایتھیزم ورسز تھیزم کا کانسیپٹ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ جو لیڈنگ کریکٹر ہیں عامر، ان کے فادر پورے ناول میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو کا انکار کرتے ہیں اور اسے نہیں مانتے، اور یہ اثر عامر پر بھی نظر آتا ہے۔ لیکن ناول کے آخر میں عامر گاڈ کی ایگزسٹنس کا اقرار کرتا ہے اینڈ ہی سیز I have long forgotten the words, but it doesn't matter. I will utter those few words I still remember. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah and Muhammad is his messenger. I see now that Baba was wrong. There is a God. There always had been. اس ناول کا جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ سے پاسٹ میں کتنی ہی غلطیاں ہو چکی ہیں یا آپ کا پاسٹ کتنا ہی برا رہا ہے، بٹ دیر از اے وے ٹو بی گڈ اگین۔ جو لوگ اس ناول کو لے کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ کو سلو سٹوریز پسند ہیں یا افغانی کلچر کو پڑھنا چاہتے ہیں یا افغانستان پر وار کے کیا اثرات ہوئے تو ضرور پڑھیں یہ ناول، اور اگر آپ پہلے اردو بکس پڑھتے رہے ہیں اور اب انگلش بک ریڈنگ میں آپ بگنر ہیں تو اس طرح کے ناولز سے سٹارٹ لیں، کیونکہ یہ ناول ایزی ٹو ریڈ ہے اور افغان کلچر پاکستان سے کافی ملتا جلتا ہے، تو سٹوری سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کے ساتھ اس ناول کی ڈیٹیلڈ سمری اور امپورٹنٹ کوٹیشنز شیئر کروں گی۔ اس ناول کا لیڈنگ کریکٹر عامر ہے اور وہی اس سٹوری کو نریٹ کر رہا ہے، فرسٹ پرسن نریٹیو میں یہ سٹوری لکھی گئی ہے، اور عامر جو ہے وہ افغانستان میں اپنے امیر باپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور ان کے گھر میں ان کا سرونٹ علی ہے اور اس کا بیٹا حسن۔ عامر اور علی جو ہیں وہ سیم ایج کے ہیں اور کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کے فرینڈس بھی ہیں، اور لیکن جو حسن اور عامر کی جو لائفز ہیں وہ کس چیز کے گرد ریوالو کرتی ہیں وہ اس پیراگراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ انڈر دا سیم روف وی اسپوک آور فرسٹ ورڈس، مائن واز بابا، ہز واز عامر، مائی نیم۔ ناول میں بہت سے افغان کسٹمز نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں فنی ایکسپیکٹس بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً عامر جب یہ سنتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے فادر نے بلوچستان میں ایک بلیک بیئر کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے فائٹ کی تھی، تو خالد حسینی لکھتے ہیں افغان ٹینڈنسی ٹو ایگزیجریٹ، سیڈلی آلموسٹ اے نیشنل افلکشن. If someone bragged that his son was a doctor, chances were the kid has once passed a biology test in high school. پھر جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس بارے میں عامر لکھتا ہے The shootings and explosions had lasted less than an hour, but they had frightened us badly because none of us had ever heard gunshots in the streets. They were foreign sounds to us then. The generation of Afghan children whose ears would know nothing but the sounds of bombs and gunfire was not yet born. Huddled together in the dining room and waiting for the sun to rise, none of us had any notion that a way of life had ended. Our way of life. If not quite yet, then at least it was the beginning of the end. ہر سال سردیوں میں کابل میں ایک کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹورنامنٹ صبح سے سٹارٹ ہو کر تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ آسمان پر آخری پتنگ نہ رہ جائے، اور ہر کائٹ فائٹر کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، اور عامر کے ساتھ ظاہر ہے حسن اس کے اسسٹنٹ کے طور پر ہوتا ہے جو کہ سپول کو پکڑتا ہے، اور جب بھی کوئی کائٹ کٹ کر گرتا ہے تو اس کے پیچھے کائٹ رنرز بھاگتے ہیں
تاکہ اس کو پکڑ کر لائیں جہاں سے بھی وہ ملے، اور جو آخری کائٹ کٹ کر گرتا ہے اس کو وہ اپنے لیے ایک پرائز اور ٹرافی آف آنر کے طور پر سمجھتے ہیں اس کو لے کر آنا۔ عامر کے فادر یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس بار یہ ٹورنامنٹ عامر جیت جائے، تو اس کے لیے حسن اور وہ پریکٹس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ One time, a bratty Hindi kid whose family had recently moved into the neighborhood told us that in his hometown, kite fighting had strict rules and regulations. You have to play in a boxed area and you have to stand at a right angle to the wind, he said proudly, and you can't use aluminum to make your glass string. Hassan and I looked at each other, cracked up. The Hindi kid would learn soon what the British learned earlier in the century and what the Russians would eventually learn by the late 1980s, that the Afghans are an independent people. Afghans cherish custom but abhor rules. And so it was with kite fighting. The rules were simple: no rules, fly your kite, cut the opponents, good luck. کائٹ فائٹنگ ٹورنامنٹ آتا ہے تو عامر یہ ٹورنامنٹ جیت جاتا ہے، اور جو آخری کائٹ اس نے کٹ کیا ہے اس کو لینے کے لیے حسن اس کائٹ کے پیچھے جاتا ہے، لیکن جہاں پر اسے وہ کائٹ ملتا ہے وہاں پر آصف اور کچھ اور لڑکے موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کے ایج فیلوز ہیں، اور لیکن ان کی پہلے حسن اور عامر سے کیونکہ لڑائی ہو چکی ہے تو وہ اسے گھیر لیتے ہیں، اور آصف حسن کو مولیسٹ کرتا ہے۔ عامر پیچھے سے آ کر یہ منظر دیکھ لیتا ہے اور چھپ کر بیٹھا رہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ حسن اسے وہ کائٹ لا کر دے دیتا ہے اور کبھی اس سے اس بارے میں ذکر نہیں کرتا۔ اس ٹورنامنٹ کے بعد سے عامر اور اس کے فادر کا ریلیشن شپ کچھ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ عامر کو یہ لگتا تھا کہ اس کے فادر اس سے پیار نہیں کرتے اور حسن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو وہ ان کو فرائیڈے کو جلال آباد جانے کے لیے کہتا ہے۔ It should have been just the two of us. That was the way I wanted it. But by Wednesday night, Baba had managed to invite another 24 people. He called his cousin Humayun. He was actually Baba's second cousin, and mentioned he was going to Jalalabad on Friday, and Humayun, who had studied engineering in France and had a house in Jalalabad, said he would love to have everyone over. He would bring the kids, his 2 wives, and while he was at it, cousin Shafiqa and her family were visiting from Herat. Maybe she would like to tag along, and since she was staying with cousin Nadir in Kabul, his family would have to be invited as well, even though Humayun and Nadir had a bit of feud going. And if Nadir was invited, surely his brother Farooq had to be asked too, or his feelings would be hurt, and he might not invite them to his daughter's wedding next month, and ... آصف کے حسن کو مولیسٹ کرنے کے بعد سے عامر حسن کا سامنا نہیں کر پاتا اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر سے نکلوانے کے لیے یہ بہانہ کرتا ہے کہ اپنی ایک واچ سرونٹ کوارٹر میں جا کر حسن کے سامان میں رکھ دیتا ہے اور اپنے فادر کو آ کر کہتا ہے کہ حسن نے اس کی واچ چوری کر لی ہے، اور اس پر عامر کے فادر حسن اور علی کو بلا کر پوچھتے ہیں تو حسن اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اس پر عامر کے فادر کہتے ہیں کہ اس نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اب علی اور حسن اس گھر میں رکنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ رشین افغان وار جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو عامر اور اس کے فادر امریکہ میں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں اور افغانستان چھوڑ دیتے ہیں۔ وہیں پر امریکہ میں عامر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے اور سریا نامی ایک افغان لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور سریا اسے بتاتی ہے کہ جب وہ 18 سال کی تھی تو وہ ایک افغان لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پھر گھر واپس آ گئی، جس پر اسے بہت زیادہ افسوس ہے کہ وہ کیوں بھاگی تھی۔ اس پر عامر کا ریئیکشن پازیٹیو رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے ہاؤ could I of all people chastise someone for their past. I opened my mouth and almost told her how I had betrayed Hassan, lied, driven him out, and destroyed a 40-year relationship between Baba and Ali. But I didn't. I suspected there were many ways in which Suraya Tihari was a better person than me. Courage was just one of them.
I think a big part of the reason I didn't care about Suraya's past was that I had one of my own. I knew all about regret. عامر کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کچھ عرصہ بعد عامر کو پاکستان سے ایک کال آتی ہے جو کہ رحیم خان کی طرف سے ہے۔ رحیم خان افغانستان میں اس کے فادر کا بہت کلوز فرینڈ تھا۔ وہ عامر کو پاکستان بلاتا ہے اور جب عامر پاکستان جاتا ہے تو رحیم خان اسے بتاتا ہے کہ حسن اس کے علی کا بیٹا نہیں بلکہ عامر کے فادر کا الیجیٹمیٹ سن تھا، اور اب حسن کی افغانستان میں ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کا ایک بیٹا ہے سہراب جو کہ افغانستان میں رہ رہا ہے۔ رحیم خان اسے کہتا ہے کہ عامر افغانستان جائے اور اس کے بیٹے حسن کے بیٹے سہراب کو لے کر آئے۔ رحیم خان عامر کو فرید سے انٹروڈیوس کرواتا ہے جو کہ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ چکا ہے۔ عامر اور فرید مل کر افغانستان جاتے ہیں اور وہاں پر عامر فرید کو کہتا ہے I feel like a tourist in my own country, I said, taking in a goatherd leading a half-dozen emaciated goats along the side of the road. Freed snickered, tossed his cigarette. You still think of this place as your country? I think a part of me will always will, I said more defensively than I had intended. Let me imagine, Agha Sahib, you probably lived in a big 2 or 3 story house with a nice backyard that your gardener filled with flowers and fruit trees. I'll get it, of course. Your father drove an American car. You had servants, probably Hazaras. Your parents hired workers to decorate the house for the fancy mehmanis they threw, so their friends would come over to drink and boast about their travels to Europe or America. And I would bet my first son's eyes that this is the first time you have ever worn a pockle. He grinned at me, revealing a mouthful of prematurely rotting teeth. Am I close? Why are you saying these things? I said. Because you wanted to know, he spat. He pointed to an old man dressed in ragged clothes trudging down a dirt path, a large burlap bag filled with scrub grass tied to his back. That's the real Afghanistan, Agha Sahib. That's the Afghanistan I know. You have always been a tourist here. You just didn't know it. افغانستان میں عامر فرید کے بھائی کے گھر پر ٹھہرتا ہے، اور جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچے اس کی رسٹ واچ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ بعد میں عامر ان کو وہ رسٹ واچ گفٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ اس میں بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیتے، اور یہ بات اسے بعد میں پتہ چلتی ہے کہ وہ دراصل رسٹ واچ کی طرف نہیں بلکہ اس کے کھانے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کب بچائے اور وہ اسے کھا لیں۔ اور جب عامر جا رہا ہوتا ہے وہاں سے اپنی گاڑی میں تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بچے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تب وہ سوچتا ہے It occurred to me that in a different world, those boys wouldn't have been too hungry to chase after the car. اس طرح اور اس طرح کے اور بہت سے انسیڈنٹس کے ذریعے ناول میں یہ دکھایا گیا کہ وار کے کیا اثرات ہوئے افغانستان پر، اور یہ کہ افغانستان اب مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں تھا۔ عامر کو معلوم ہوتا ہے کہ سہراب ایک آرفنیج میں رہ رہا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ اکثر طالبان انہیں لے جاتے ہیں، اور اس بار وہ سہراب کو لے کر گئے ہیں۔ عامر جب ادھر جاتا ہے ان طالبان کے پاس جو سہراب کو لے کر گئے ہیں تو وہ وہاں اپنے اور حسن کے پرانے دشمن آصف کو پاتا ہے جو طالبان کے ساتھ موجود ہے، اور عامر یہ بھی دیکھتا ہے کہ سہراب کی آئی لیشز پر مسکارا لگا ہوا ہے۔ آصف سہراب کو عامر کو یوں ہی دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور آصف اور عامر میں زبردست فائٹ ہوتی ہے، اور تب سہراب بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک سلنگ شاٹ کے ذریعے آصف کی آنکھ کا نشانہ لیتا ہے، اور یوں تب وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عامر سہراب کو پاکستان لے کر آتا ہے اور اس کا ویزا بنوانے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں کوششیں شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کو امریکہ لے کر جا سکے، لیکن اس کو کچھ اس طرح کے جواب ملتے ہیں۔ A child has to be legally adopted according to the laws and regulations of his own country, but when you have a country in turmoil,
Say a country like Afghanistan, government offices are busy with emergencies and processing adoptions won't be a top priority. آخر کار عامر کو یہ حل بتایا جاتا ہے کہ سہراب کو کچھ عرصہ آرفنیج میں رکھا جائے اور پھر ایک آرفن پٹیشن فائل کی جائے اور پھر کسی ایجنسی کے ذریعے ان کی ہوم اسٹڈی ہوگی کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ سہراب کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ بات جب عامر سہراب کو بتاتا ہے کہ اسے کچھ دیر آرفنیج میں رہنا پڑے گا، تو سہراب پہلے کیونکہ افغانستان میں آرفنیجز میں رہتا آیا ہے تو وہ اس سے کافی ڈرا ہوا ہے. تو وہ دونوں سو جاتے ہیں اور عامر کی پھر ایک کال پر آنکھ کھلتی ہے جس میں ثریا اسے بتاتی ہے کہ سہراب کے لیے ہیومینیٹیرین ویزا ارینج کر لیا گیا ہے. اور یہ بات بتانے کے لیے عامر جب اٹھتا ہے تو وہ سہراب کو واش روم میں خون میں ڈوبا ہوا پاتا ہے. ہاسپٹل میں عامر سوچتا ہے دین آئی ریمبر آئی ہیونٹ پریڈ فار اوور 15 years. I have long forgotten the words, but it doesn't matter. I will utter those few words I still remember. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah and Muhammad is his messenger. I see now that Baba was wrong. There is a God. There always had been. I see him here in the eyes of the people in this corridor of desperation. This is the real house of God. This is where those who have lost God will find him. آخر سہراب ٹھیک ہو جاتا ہے اور عامر اسے امریکہ لے جاتا ہے. One day, maybe around 1983 or 1984, I was at a video store in Vermont. I was standing in the western section when a guy next to me, sipping Coke from a 7-Eleven cup, pointed to the Magnificent Seven and asked me if I had seen it. Yes, 13 times, I said. Charles Bronson dies in it, so do James Coburn and Robert Vaughn. He gave me a pinch-faced look as if I had just spat in his soda. Thanks a lot, man, he said, shaking his head and muttering something as he walked away. That was when I learned that in America you don't reveal the ending of the movie, and if you do, you will be scorned and made to apologize profusely for having committed the sin of spoiling the end. In Afghanistan, the ending was all that mattered. When Hassan and I came home after watching a Hindi film at Cinema Zainab, what Ali Rahim Khan Baba are the myriad of Baba's friends, second and third cousins milling in and out of the house wanted to know was this. Did the girl in the happiness? Did the girl in the film find happiness? Did the bache film, the guy in the film, become kamyab and fulfill his dreams, or was he nakam, doomed to wallow in failure? Was there happiness at the end? They wanted to know. If someone were to ask me today whether the story of Hassan, Sohrab and me ends with happiness, I wouldn't know what to say. Does anybody's? After all, life is not a Hindi movie. Zindagi Migzara. Afghans like to say life goes on, unmindful of beginning and kamyab nakam, crisis or catharsis, moving forward like a slow, dusty caravan of coaches. امریکہ میں آ کر سہراب اسمائل کرنا اور بولنا بالکل چھوڑ دیتا ہے اور ناول کا اینڈ اس طرح ہوتا ہے کہ behind us kids were scampering and a melee of screaming kite runners was chasing the loose kite drifting high above the trees. I blinked and the smile was gone, but it had been there. I had seen it. Do you want me to run that kite for you? His Adam's apple rose and fell as he swallowed. The wind lifted his hair. I thought I saw him nod. For you 1,000 times over, I heard myself say. Then I turned and ran. It was only a smile, nothing more. It didn't make everything all right. It didn't make anything all right. Only a smile, a tiny thing. A leaf in the woods shaking in the wake of a startled bird's flight. But I will take it with open arms, because when spring comes,
It melts the snow one flake at a time, and maybe I just witnessed the first flake melting. I ran, a grown man running with a swarm of screaming children, but I didn't care. I ran with the wind blowing in my face and a smile as wide as the valley of Panjshir on my lips. I ran.